اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے کیے جاتے ہیں، اقتدار میں جیسے ہی آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیچھے سے فنڈنگ نہیں ہو رہی۔ سیاست میں آنے سے پہلے پروفائل ڈاؤن ہوتی ہے، اتنی انکم ریسورسز نہیں ہوتے۔ سیاست میں آنے کے بعد ڈائریکٹ جمپ کیسے ہوتا ہے، ڈائریکٹ اتنی انکم ریسورسز کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ کام کا آغاز کرتے ہیں، لائنز ڈلواتے ہیں، لائنز ڈل جاتی ہیں، پانی نہیں آتا۔ پانی کے علاوہ دوسری چیز کہ آپ لائنز کے لیے جب روڈ پر کھڈا کرتے ہیں اس کے بعد اسے بھرتے نہیں، اس کے لیے علی احمد کو آنا پڑتا ہے اور وہ آ کے ان روڈوں کو بھرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی میٹرو بل کے جو حالات ہیں، اس کن اسٹریٹجیز کے ساتھ اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے؟ کہ مسائل کا حل کیا بنے گا ان کا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا رائے آپ کی؟ حل جماعت اسلامی جماعت اسلامی تو ہے، لیکن السلام علیکم سمد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے مصروف ٹائم میں سے، بہت بہت مہربانی۔ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے، شکریہ۔ سمد بھائی، سب سے پہلے تو عام عوام کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو کہ وہ آپ سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب آپ کو ایک تہواروں کی حد تک آپ کو سب جانتے ہیں، آپ کی پروفائل اسی حد تک سارے جانتے ہیں۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو بہت کم علم ہے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ یہاں تک کیسے پہنچے، اور سیاست میں آپ نے کس طرح قدم رکھا، کیا وجوہات بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، میرا بچپنا اسی میٹرو ویل میں گزرا، اور میں یہ سمجھ لیں کہ بیسیکلی میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں بنیادی طور پر۔ پورا ہمارا گھرانہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، اور سیاست میں تو میرے خیال میں ہر فرد کو آنا چاہیے، اور میں بذات خود شروع سے سیاسی اس میں ہیں فیلڈ، میں بھی ہوں، میرے بھائی بھی ہیں اس میں، پورا خاندان سیاسی اس میں، اور سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور لوگوں تک ان کا حق پہنچایا جائے۔ لیکن سمد بھائی، دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاست دانوں کو ایک گنڈوں والی پروفائل میں رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی سیاست دان ہے تو بدماش ہے، اور کسی کو سیاست دانوں کے ساتھ دیکھ لیا تو بڑا غلط سمجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ غلط ٹریک کے اوپر جا چکا ہے۔ والدین ڈرتے ہیں سیاست کے اندر بچوں کو بھیجنے سے۔ دیکھیں، ایسے ہیں سیاستدان، تقریباً اکثریت ایسے لوگوں کی ہیں کہ جو منتخب ہو کے بدماش بھی بن جاتے ہیں، وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، وہ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عوام کے حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو، جماعت اسلامی الحمدللہ 57 سال سے جماعت اسلامی صاف و شفاف اور ایک ایمانداروں اور ایک کردار والوں لوگوں کی پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی فرد آپ کو نیب زدہ نہیں ملے گا، جماعت اسلامی کا کوئی فرد آپ کو FIA کے کیسوں میں نہیں ملے گا۔ باقی تمام پارٹیاں اٹھا لیں، ان کے لوگ نیب میں بھی ہے، کیسوں میں بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ جماعت اسلامی کا دستور بھی الگ ہے، جماعت اسلامی کی سیاست بھی الگ ہے، اور جماعت اسلامی اسی پر یقین رکھتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور ایک صاف اور شفاف سیاست کی جائے۔ ایک مینڈیٹ اس دفعہ جماعت اسلامی نے اٹھایا جو کہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل جماعت اسلامی۔ اس پہ بڑا مذاق بھی بنایا جا رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جماعت اسلامی۔ تو یہ صرف ایک مینڈیٹ ہی ہے، صرف ووٹ کو گین کرنے کے لیے ایک کیمپین چلائی گئی، واقعی اس کے پیچھے کچھ حقائق بھی ہیں؟ دیکھو، اس کے پیچھے حقائق یہ ہے کہ اس کراچی کو آپ دیکھ لو، کراچی میں جب بھی کام ہوا جماعت اسلامی کے دور میں ہوا، کراچی کو جب بھی پروجیکٹ دیے گئے جماعت اسلامی کے دور کے، وہ چاہے عبدالستار افغانی کا دور اٹھا لیں، چاہے وہ نعمت اللہ خان کا دور اٹھا لیں۔ دیکھو، اگر آپ کراچی کو تو الگ، اس میٹرو ویل کی آپ بات کریں، اس میٹرو ویل کو اگر کالجز دیے تو جماعت اسلامی نے دیے، اس میٹرو ویل کو اگر اچھے پارک دیے، ماڈل پارک دیے تو جماعت اسلامی نے دیے، اس میٹرو ویل کو اگر پانی دیے تو جماعت اسلامی نے دیے، اس میٹرو ویل کو اگر تمام اچھے روڈ وغیرہ اس دور میں دیے تو جماعت اسلامی نے دیے۔ تو اب یہ نعرہ جو لگ رہا ہے کہ جو ان بارشوں کے ساتھ کراچی تباہ و برباد ہوئی ہے، کراچی ڈوب گئی ہے چند بارشوں کے ساتھ، تو اب ہر فرد یہی کہتا ہے کہ واقعی اس کا حل جماعت اسلامی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جماعت اسلامی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک عام ابھی رائے دیکھی جا رہی ہے عوام کے اندر کہ ایک شخص کی پروفائل کو دیکھ کے، جس طرح ہم عمران خان کی ایک پروفائل لے لیتے ہیں اپنے علاقے میں سے، جب آپ نے کوئی کونسلر چننا ہوتا ہے تو عمران خان کی پروفائل کو دیکھ کر یہاں پر وہ ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس سے وہ بذات خود جانتے بھی نہیں ہیں، نہ اس تک اس بندے کی رسائی ہوتی، وہ پھر بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں صرف اور صرف اس بنا پر کہ ایک اچھی پروفائل والے شخص کی کڑی سے وہ بندہ آ کے جڑتا ہے۔ تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے بلدیات کے الیکشن میں اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے کہ جس کی کڑی ایک اچھی پروفائل والے بندے سے ملتی ہو، یا ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے کہ جس سے آپ کام لے سکیں؟
دیکھیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ گلی کوچوں کے الیکشن، اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں نے اس فرد کو منتخب کرنا ہے جو ایماندار ہو، کردار ہو۔ وہ اس پروفائل کو نہ دیکھیں کہ وہ پروفائل بہتر ہے، کیونکہ یہ کراچی والوں نے آزما لی ہے۔ پچھلے 2018 میں اس کراچی سے بہت بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا، اور خان صاحب کے پروفائل کو دیکھ کے یہاں سے مینڈیٹ ملا۔ یہاں سے 12 ایم این ایز کراچی سے، 22 ایم پی ایس کراچی سے، گورنر یہاں سے، آپ کے مختلف منسٹر یہاں سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ 249 کا علاقہ فیصل واڈا کا، یہ یہاں سے ایم این اے بنے، اور پھر یہی بندہ پانی اور بجلی کا وزیر یہیں سے بنا۔ کراچی کو کیا دیا؟ جس کا صدر پاکستان کراچی سے ہو، تو کراچی کو تو کچھ نہیں دیا۔ 2 بار اعلانات ہوئے کہ ایک بار 1100 ارب روپے کا بجٹ اس کراچی کے لیے، دوبارہ 165 ارب روپے کا پیکیج۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس کراچی کو کیا دیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایریا کے اس فرد کو ٹکٹ ملنا چاہیے جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو، اور اس کا کردار اچھا ہو، اور وہ اپنے علاقے کے لیے کل کچھ کر سکے۔ سمد بھائی، ایک اور عوام کے دل کا ایک بڑی خوبصورت سا ایک سوال، میں بڑا خوبصورت اس سوال کو سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عوام ہماری معصوم ہے۔ ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کہتے تو ہیں کہ تمہارے حق ہیں، لیکن اصل میں عوام کے حق ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین بنتا ہے یہاں سے، تو عوام کے اوپر اس کے کیا حق ہے؟ اس نے کیا حقوق عوام کے پورے کرنا ہے؟ دیکھو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فرد اگر اس کراچی سے میئر بنتا ہے یا ایک یو سی سے چیئرمین بنتا ہے، جتنے بنیادی مسائل ہے وہ اس چیئرمین، اس میئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ حل کرے، چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیوریج کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نالوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ روڈوں کے حوالے سے ہو، چاہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ عوام کے مسائل ہے، وہ اس چیئرمین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے باغ دوڑ کرے اور وہ کام کیے۔ سمد بھائی، ایک اور سوال جو کہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے پروفائل ڈاؤن ہوتی ہے، اتنی انکم ریسورسز نہیں ہوتے، سیاست میں آنے کے بعد ڈائریکٹ جمپ کیسے ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اتنی انکم ریسورسز کیسے بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ آپ کا بہترین سوال ہے، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ لو اس سے آیا ہوا ہے اور اب اس کے پاس بےتحاشا دولت۔ میں دوسری پارٹیوں کو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا ہر چیز میں ایک کمیشن ہوتا ہے۔ میں اگر یہاں آپ کو سندھ گورنمنٹ کی مثال دوں، سندھ گورنمنٹ کوئی بھی کام کرنے میدان میں آتی ہے تو تقریباً 100 میں 70% واپس انہی کے جیبوں میں جاتی ہے، باقی 30% پہ وہ آپس میں بھی تقسیم کرتے ہیں، ٹھیکیدار کو بھی ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں۔ یہی دیکھو، جماعت اسلامی یہاں میئر تھا، نعمت اللہ خان تھا، الحمدللہ صاف اور کلیئر ہو کے گیا۔ عبدالستار افغانی 2 بار اس کراچی کا میئر منتخب ہوا، 2 بار منتخب ہونے کے بعد لیاری سے 80 گز کے مکان سے اس کا جنازہ نکلا، وہی 80 گز کا مکان تھا اور جنازہ بھی اسی مکان سے نکلا۔ ایسی پارٹیاں کہ جو 0 پہ ہوتے ہیں اور 0 سے کہاں پر 100% اس پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہیں جو کہ جنہیں آپ سے کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ تحریر کر کے مجھے دیے ہیں، کہا کہ یہ آپ سے سوالات کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا آپ کے اوپر الزام کہہ لیں یا سب سے پہلا جو شکوہ آپ سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ علاقے کا کام کراتے ہیں، لیکن جہاں سے آپ کی ووٹنگ نہیں ہو وہاں کا آپ کام نہیں کراتے۔ یہ سچ ہے؟ اس میں صداقت ہے یا صرف ایک فرضی بات ہے؟ دیکھیں، یہ تو بلیم لگاتے ہیں مخالفین، ٹھیک ہے جی۔ میں اس میٹروول میں اگر کسی گلی میں بھی آپ کو لے جاؤں، چاہے وہ سیکٹر 1 کی، میں نے کام کا اسٹارٹ بھی وہیں سے لیا، بیوہ، جو ہمیشہ متاثرین میں سے رہے۔ میں نے اس سیکٹر 1 بیوہ میں پانی کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں، بلکہ ان کے لیے الگ پانی کی لائنیں ڈالی، بائی پاس سیوریج کی لائنیں ڈالی۔ یہ سیکٹر 1 کا تقریباً، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سیکٹر 1 کے تقریباً 70% میں نے لائنیں چینج کی۔ ابھی جب اینڈ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بڑی لائن سیکٹر 1 کے لیے جو مصطفیٰ مسجد سے اسٹارٹ ہو کر اور آپ کے عمر بن خطاب مسجد سے اسٹارٹ ہو کر مصطفیٰ مسجد کے گراؤنڈ تک میں نے ایک 15 انچی لائن بڑی ڈال کے دی سیکٹر 1 کے لیے۔ پھر اگر ہم آتے ہیں سیکٹر 3 کی طرف، تو سیکٹر 3 میں بھی الحمدللہ بےتحاشا کام کیے۔ سیکٹر 3 کے آؤٹ لیٹ جتنی بڑی لائنیں تھے میں نے چینج کی ہے۔ اسی طرح سیکٹر 1 کی بھی میں نے پمپ سے لے کر اور شیل پمپ تک، پانی کے پمپ سے شیل پمپ تک
پھر وہاں سے لال بلڈنگ سے لے کے گرلس کالج تک پانی کی بڑی 12 انچی لائن ان کو چینج کر کے، جب سے میٹرو ریل بنا وہ لائن چینج نہیں ہوئی تھی، لیکن فرسٹ ٹائم وہ لائن میں نے چینج کر کے دی۔ میں یعنی تمام سیکٹرز میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا جو سیوریج کی مد میں، پانی کے مد میں اور اس مد میں کی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک گلی میں ہر فرد کو اگر کسی کا اس حوالے سے گلہ ہو، شکوہ ہو، تو میں کام انشاءاللہ اس کام کی نشاندہی کروا سکتا، دعوے نہیں، اس کام کی انشاءاللہ نشاندہی کرواؤں گا کہ یہ کام میں نے کیا ہمارے دور میں۔ ایک دوسرا شکوہ آپ سے کیا جاتا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے کیے جاتے ہیں، اقتدار میں جیسے ہی آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیچھے سے فنڈنگ نہیں ہو رہی یا ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں، میں 2015 سے 2020 تک اس UC کا چیئرمین رہا ہوں۔ الحمدللہ آج تک میں نے فنڈنگ کے حوالے سے یا فنڈ کے حوالے سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ مجھے فنڈ بھی ملتا رہا، میں نے جتنے کروڑوں روپے کے کام کیے فنڈ سے کیے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور چیز فنڈ کے حوالے سے دیکھو، یہ مخالفین اکثر سندھ گورنمنٹ یا دوسرے کی، ہماری تو اقتدار ہے، ہم اس اقتدار میں موجود ہیں، کوئی بھی چیئرمین ہے اس کو فنڈ کہاں سے ملے گا؟ ایک تو کوئی بھی چیئرمین بنتا ہے سرکاری طور پر اس کا ایک اکاؤنٹ سندھ بینک میں کھلتا ہے اور آٹومیٹک جو فنڈ ہوتا ہے اسی سندھ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر وہی پیسے ترقیاتی جو کام کے پیسے ہوتے ہیں اسی چیئرمین کے سائن سے نکلتے ہیں اور علاقے میں کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج تک الحمدللہ پچھلے 4 سالوں میں کروڑوں روپے کے سیوریج کی لائنیں، پانی کی لائنیں، روڈ اور CC اور مختلف کام کیے میں نے، کبھی بھی آج تک میں نے فنڈ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور الحمدللہ جو بندہ ایماندار اور کردار والا ہوتا ہے اس کے لیے فنڈ نکلوانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فنڈ تو جن کے پاس اختیار موجود ہے انہوں نے آج تک کچھ لگایا ان علاقوں پر، کبھی لگایا، کبھی ان علاقوں کو میں یہاں کے MP MNA سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ ان گلیوں میں کبھی آئے ہو؟ کبھی آپ نے یہاں پوچھا ہے کہ آپ کے یہاں کیا مسائل ہے، آپ کا پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ جب میں 4 سال UC چیئرمین تھا، جس ٹن میں جس علاقے کا ٹن چلتا تھا میں رات کو 2 بجے اور 3 بجے ان گلیوں کا وزٹ کیا کرتا تھا کہ کوئی گھر تو متاثر نہیں ہے، کسی گھر کو تو پانی نہیں ایسا ہے کہ کہیں پانی نہیں مل رہا ہے ان کو، کہیں متاثر تو نہیں ہے۔ اکثر ایسی گلی جو متاثرین میں سے ہم نے لائنیں چینج کر کے دیے۔ تو یہ ہمارے دعوے جو ہے نا کہ ہم پہلے الیکشن سے پہلے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کر کے دیں گے، وہ کرے، اور بعد میں ہم رونا روتے ہیں، نہیں۔ جماعت اسلامی رونے والے ہیں، جماعت اسلامی کی یہاں 2001 سے لے کے اور 2020 تک کردار موجود ہے۔ 2001 سے 2009 تک بھی جماعت اسلامی کے عبدالرزاق اور نواز عباسی موجود تھے۔ اس UC کو ایک ماڈل UC بنا کے دیے۔ اس UC کا وہ پانی جو مہینوں بعد آتا تھا 2 گھنٹے کے لیے، وہی پانی تیسرے چوتھے دن ہر گھر کو دینا شروع کیا نہیں کیا؟ ہر چوتھے پانچویں دن ہر گھر کو پانی ملتا رہا۔ پھر 2009 میں بلدیاتی نظام ختم ہوتا ہے، وہی بلدیاتی نظام سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ہاتھ چلا جاتا ہے، پیپلز پارٹی اپنا سیکٹری بٹھا دیتی ہے۔ 6 سالوں میں آپ کا پانی بک جاتا ہے، 6 سالوں میں آپ کے روڈ خراب ہو جاتے ہیں، 6 سالوں میں وہی پانی جو تیسرے چوتھے دن آ رہا تھا آپ کے پاس، وہی پانی واپس 2 ڈھائی 3 مہینے پہ چلا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھو، یہ اس کی وجہ یہی کہ ایماندار اور دیانتدار بندہ فنڈ بھی نکلوائے گا، کام بھی کروائے گا اور انشاءاللہ وہ ڈیلیور بھی کرے گا، اور یہ ڈیلیور ہم نے کیا الحمدللہ۔ جو آج ہم پہ عوام اعتماد کر رہی اسی وجہ سے ڈیلیور کیا ہے۔ تو ہم نے بار بار اس نظام کو بنایا، اور یہی جس پہ بعد میں آتے ہیں جو کراچی پہ بھی قابض ہے، سندھ پہ بھی قابض ہے، وہ اسی نظام کو بگاڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں اسی نظام کو۔ آپ کام کا آغاز کرتے ہیں، لائنز ڈلواتے ہیں، لائنز ڈل جاتی ہیں، پانی نہیں آتا۔ پانی کے علاوہ دوسری چیز کہ آپ لائنز کے لیے جب روڈ پر کھڈا کرتے ہیں اس کے بعد اسے بھرتے نہیں، اس کے لیے علی احمد کو آنا پڑتا ہے اور وہ آ کر روڈوں کو بھرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، الحمدللہ جتنی لائنیں میں نے ڈالی ہیں، جتنی گلیوں میں لائنیں میں نے سیوریج کی یا پانی کی ڈالی ہے، تمام میں نے CC کی۔ کوئی ایسا کھڑا کوئی نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو ہم نے دوبارہ فل نہیں کیا ہو۔ اس کی ایک چھوٹی مثال یہ، اس کے لیے باقاعدہ میں نے پرائیویٹ اپنے پیسوں سے 20 لاکھ روپے کا ٹریکٹر لیا ہوا تھا کہ جو فوری طور پر 24 گھنٹے موجود رہتا تھا، اور باقاعدہ اس کا ڈرائیور تھا، اس کا ڈیزل میں جیب سے بھرتا تھا، اس کے ڈرائیور کے پیسے، یہ میں نے اپنی طرف سے اس UC کو تحفہ دیا ہوا تھا 4 سال میں۔
کہیں بھی اگر لیولنگ ہوتی تھی تو فوراً میرا ٹریکٹر پہنچتا تھا, لائن ڈالنے کے اس کو لیول کرتے تھے اور بعد میں اس کو سی سی کرتے تھے. دیکھو یہ نظام ہم نے پورا 4 سال ڈالا ہے. آج جو آپ کو یو سی میں سیوریج کا نظام درم برم نظر آ رہا ہے, جگہ جگہ کھڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں, جگہ جگہ آپ کے پاس سمجھ لو سیوریج کا پانی کھڑا ہے. یہ 1.5 سال 2 سال جو 2020 میں ہمارا نظام ختم ہوا ہے, انہی لوگوں نے دوبارہ اس کو بگاڑا ہے. ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میٹرو ویل کے, آپ جیسے ہی میٹرو ویل کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں, آپ کو سب سے پہلا جو ویو ملتا ہے وہ ملتا ہے درہ خیبر کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تعمیر ہوا ہے. درہ خیبر بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کے اوپر پینافلیکسز اور ان سب نے درہ خیبر کی اصل خوبصورتی کو پوری طرح سے چھپا دیا بالکل. اب اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جماعتوں کے جو کارندے ہوتے ہیں یہ اپنی محبت سے یہ پینافلیکسز وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں, یا اس کے پیچھے باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ پینافلیکسز لگانا ہے؟ اچھا دیکھو, یہ میرے خیال میں اس کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ الیکشن کے دنوں میں آپ اپنی پبلسٹی کے لیے پینافلیکس وغیرہ بینر وغیرہ یہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تو میرے خیال میں جو لگے ہیں عوام کی طرف سے لگ جاتے ہیں, جو بالکل آپ کے کلوز قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے منجانب سے وہ لگا بھی لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری جگہ ہیں اس کے لیے لگائیں جائیں, لیکن یہ جیسی ہی میرے خیال میں ہر الیکشن میں دیکھتا ہوں لگتے ہیں, اور جیسی ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو یہ پھر واپس نکال لیتے ہیں اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ میٹرو ویل یا کراچی کے, فی الحال ہم میٹرو ویل کی حد تک رہتے ہیں, میٹرو ویل کے اندر سب سے زیادہ مین بنیادی 2 مسائل ہیں میرے نزدیک. سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے پانی کا, کہ عوام کے گھر گھر میں پانی نہیں, پانی کے ٹینکر کا ریٹ وہ ہے. اور اگر غور سے جائزہ کیا جائے تو حقیقت میں ٹینکر مافیا میٹرو ویل کے اندر ہی پنپ رہا ہے. واٹر بورڈ کی طرف سے پانی ہمیں یہاں پر اندر گھروں تک رسائی نہیں ہو رہی, ٹینکر مافیا سے مجبوراً ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے, ان سے منتیں کر کے ان سے پانی ڈلوانا پڑتا ہے. اور دوسری بات آتی ہے ہماری بجلی کی طرف سے. دوسری پریشانی بجلی کی ہے. ہمارے یہاں پر سارے بلز بھی ادا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر تقریباً جتنی بھی عوام ہے, تقریباً عوام ایسی ہے جو کہ بزنس کر رہی ہے, یہ اچھے پوسٹوں کے اوپر فائز ہیں. مطلب ایک اچھا علاقہ, مطلب ایک ایسا علاقہ میٹرو ویل کو ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پر ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی, لیکن یہاں پر پانی اور بجلی کے باعث لوگ یہاں سے موو آن کرنے کے اوپر زیادہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے آگے کی طرف بڑھ جائیں. ہمارے پوری جتنے بھی سڑکیں ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹھیے اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں, جو کہ بہت کم ایسے ٹھیے جو کہ بجلی پے کر رہے ہیں, باقی سارے ایسے ہیں جو کنڈے کی بجلی کے اوپر چل رہے ہیں. اور اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک تو روڈ چھوٹا ہو جاتا ہے, روڈ کے اوپر رش بڑھ جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ بجلی کے کرائسس بڑھ جاتے ہیں, اور وہ اوور بلنگ کی صورت میں, لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ان افراد کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو کہ اپنا حق صحیح سے ادا کر رہے تھے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پانی کا واقعی یہ بنیادی ایشو ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, بلکہ ایسے گھر یہاں موجود ہے کہ وہ اپنے ٹینکر افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. بعض ایسی فیملی ہیں کہ وہ 10 ٹینکر بھی ڈلوا لے, 20 بھی ڈلوا لے, لیکن بہت سارے ایسے فیملیاں ہیں کہ وہ مہینے کا 1000 گیلن والا ٹینکر بھی افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے اس وقت پانی کی جو پوزیشن ہے, ڈیم اوور فلو ہے. ڈیم سے جتنا پانی آ رہا ہے اس میں وہ ضائع ہو رہا ہے, وہ آپ کے ندیوں کے نظر ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ جو پانی ٹینکر مافیا کو مل رہا ہے وہ پانی آپ کو نلوں کے ذریعے, لائنوں کے ذریعے ان علاقوں کو دیں, لیکن وہ دیں گے نہیں. اس لیے نہیں دیں گے کہ اگر وہ آپ کو لائنوں میں پانی دے تو وہ پانی جو ان کو ٹینکر مافیا کو یا ان کی کمائی کا ذریعہ یا ان کے کرپشن کا ذریعہ وہ پھر کیسے حاصل کریں گے. یہ جان بوجھ کر اسی پانی کو ابھی ضائع کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس علاقے کو, اس ضلع کیماڑی کو, اس میٹرو ویل کو, اس کراچی کو پانی کے حوالے سے اس لیے لاوارث کر رہے ہیں کہ یہ پورا سندھ گورنمنٹ اس وقت یعنی ایک مافیا بنا ہوا ہے. یہ پانی کا کاروبار کر رہے ہیں. یقین کرے, یہی دیکھو, یہی دور تھا نعمت اللہ خان کے دور میں, یہی ڈیم موجود تھا. نعمت اللہ خان نے کیا کیا, اس نے صرف اور صرف انلیگل ہائیڈرینٹ بند کی, وہی پانی میٹرو ویل کو لوگوں کو لائنوں میں دینا شروع کیا. 5 سال تک وہی پانی, 4 سال تک وہی پانی اس میٹرو ویل کو ہر تیسرے چوتھے دن ملتا رہا. یہی ڈیم سے آتا رہا. یہی 66 کی لائن موجود ہے, یہی 72 کی لائن موجود.
दोनों मौजूद। यही 66 की लाइन से आपकी 48 लाइन को कन्वर्ट हो रहा था और 48 से आपके 12 इंची में पानी आ रहा था। एक शेड्यूल मौजूद है कि हर तीसरे दिन में आपके पंप में पानी आता था और 48 घंटे कंटिन्यू चलता था। आज आप पानी की पोजीशन देखिए, आपका पानी पंप पे 4 घंटे चलता है, 15 घंटे उसके बंद होता है, दोबारा उसके लेवल करने के लिए बंद करते हैं। तो इसकी वजह यह है कि इस मेट्रोविल को 48 में 100 mgd पानी की जरूरत है प्रेशर, और आपको दे रहे हैं 20 से 25 mgd पानी। तो 20 mgd पानी आपको कैसे मिलेगा इस मेट्रोविल को? तो फिर तो जाहिर बात है ये 2, 2.5 और 3 महीने पे चला जाएगा। ये जो आपके टैंकर माफिया है, आपको पता है कि करोड़ों रुपए इस वाटर बोर्ड को इसका भत्ता मिल रहा है। इस भत्ते से मैं ये समझता हूं कि इस भत्ते से जो आसपास के आपके एमपीएस एमएनएस भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इस पानी के टैंकरों से, इस माफिया से। ये माफिया ने सबको खरीदा हुआ है, ये माफिया सब पर हावी है। इस माफिया के खिलाफ ओनली जमात इस्लामी लड़ती है। मुझे आप बताएं कि इस माफिया के खिलाफ कभी पीटीआई ने आवाज उठाई हो? आप मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट जो अपने आप को बाइख्तियार भी कहती है, जो वाटर बोर्ड भी इनके अंडर में, क्या कभी इस मेट्रोविल, इस कराची को पानी दिए? हम तो बार बार एक दावा करते हैं कि इस कराची को, इस मेट्रोविल को अगर पानी दिए तो जमात इस्लामी। K1 और K2 का मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में है। K3 का मंसूबा आपको फिर नियामतुल्लाह खान ने दिया। नियामतुल्लाह खान ने एंड में K4 का मंसूबे का इफ्तिताह किया। फिर उसके बाद MQ और पीपल्स पार्टी फिर 2005 के बाद काबिज रही है। 17 साल हो गए आपको K4 वो कंप्लीट करके नहीं दे रहे, और K4 आज आपके बेरिया टाउन को मिल रहा है उसका पानी, लेकिन ये कराची के लिए तो कराची को नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए इस माफिया के खिलाफ सब ने लड़ना हो। मैं सबसे बार बार ये जो एक सवाल सब करते हैं, आप जिसको मजाक समझ ले या कुछ भी समझ के, इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी। मैं यकीन से कहता हूँ कि वाकई इसका हल जमात इस्लामी के पास। अब भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस माफिया को ख़त्म करेगा। यही मेट्रोविल का पानी, मैं बड़ी बात नहीं करता, इंशाल्लाह जब 28 के बाद रब न चाह, ये बार बार इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागने हम नहीं देंगे। इंशाल्लाह 28 अगस्त को, उसके बाद इंशाल्लाह मैं बड़ी बात नहीं कर देंगे, बहुत जल्दी यही पानी में इंशाल्लाह 15-18 दिन हर घर को देना शुरू करो, जो आज 2.5 और 3 महीने पे ये दे रहे हैं। दूसरी आ गई बिजली की बात। बिजली भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी, यानी पाकिस्तान की बड़ी माफिया है। ये अभी जो पीटीआई के खिलाफ एक केस उठा, अभी मेरे ख्याल में वो फेसबुक पे एक बड़ा नारा कि अब राज करेगी पीटीआई। अब राज नहीं, अब राज ग्रुप की बात की जा रही है कि अब राज ग्रुप इसी पर इंशाल्लाह वो करेगी, अबराज ग्रुप। और वो क्या, अबराज ग्रुप ने अभी आपके सामने की फंडिंग भी वो कर रही थी, सारी चीजें वही। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस अबराज ग्रुप ने, इस केई ने तमाम पार्टियों को खरीदा हुआ। कोई भी मुझे बताए कि ऑन द स्पॉट या एक प्लेटफॉर्म पे इन पार्टियों ने इनके खिलाफ लड़ा। किसे? जस्टिस वजीउद्दीन पीटीआई का मरकजी बंदों में से था। हमारे एक धरने में शरीक हुआ तो उससे यही सवाल किया गया कि आप लोग पीटीआई के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, केई के खिलाफ। तो उन्होंने बोला कि हमें पीटीआई के मरकजी बंदों ने मना किया कि इस केई से हमें बेताशा फंडिंग होती, इसके खिलाफ ने नहीं बोलना है। तो न ये नून लीग बोलेंगे, न पीपल्स पार्टी बोलेगी, न पीटीआई बोलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ऐसा बन गया कि जो पीटीआई के मुखलिस लोग हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में, जो पीपल्स पार्टी के मुखलिस लोग हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में, जो दूसरी पार्टियों के मुखलिस लोग हैं, जो कराची को अपना घर समझते हैं, जो कराची को अपना इलाका समझते हैं और कराची पर इनका दिल दुखता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। और इंशाल्लाह इस कराची को अब दोबारा इंशाल्लाह 28 के बाद इंशाल्लाह जमात इस्लामी के हवाले। अच्छा समद भाई, एक मैंने मसले की तरफ आपका रुजू मैंने कराने की कोशिश की थी कि जो रेडी वाले या जो ऐसे हजरात जो कि दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, जो छोटी छोटी रेडियाँ लेकर सड़कों पर खड़े होते हैं, उनके बायस उनकी रोज़ी रोटी है, उससे वो कमाते हैं, उनसे उनके घर का चूल्हा गर्म होता है, लेकिन उससे आम आवाम भी मुतासिर होती है, उनसे हमारी सड़कें तंग हो जाती हैं, उनसे ट्रैफिक का दबाव और सड़क पे बढ़ जाता है, लोगों को वक्त की किल्लत का सामना करना पड़ता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे
جب ان کو ایک پراپر مارکیٹ وغیرہ نہیں دی گئی ہوتی تو وہاں پر ہمیں یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے، ایک جگہ کے لیے لڑائی جھگڑے، بھتہ، یہ سب کچھ انہیں وہاں پر دینا پڑتا ہے. ایک طریقے سے ان کے ساتھ بھی زیادتی اور ہمارے اپنے ساتھ بھی زیادتی. تو اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس کا حل؟ دیکھیے اس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ وہ غریب طبقہ ہے نا کہ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں اور ریڈی میں فروٹ وغیرہ دوسرے XYZ سامان جو بھی ہے وہ سامان لے کر، اور میرے خیال میں پھر جب شام کو اس مہنگائی کے دور میں وہ گھر جاتے ہیں تو 200-400 روپے وہی دودھ اور سبزی وغیرہ لے کے جاتے ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ ایک پراپر ایسا پلیٹ فارم یا ایسی جگہ دے، ان کو کیبن لگا کے دے کہ جس سے ٹریفک بھی متاثر نہ ہو اور اس سے جو ہے اس کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو. اور جس سے دیکھیے یہ ریڑیاں جہاں جہاں کھڑی ہے، آپ کی بات بالکل میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ریڑیاں کھڑی ہے اسے باقاعدہ بتا لیا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں کھڑے، اس سے جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے اس کو بھی بتا دیا جاتا ہے، پولیس والا بھی روزانہ کی بنیاد آ کے بتا لیا جائے. پھر ایسا ہے کہ جس علاقے میں جس بدماش کا وارڈ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے وہ بندہ بھی ان سے بتے لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی الگ ایسی جگہ بنائی جائے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ گورنمنٹ چیزیں تو توڑ دیتے لیکن اس کا کوئی نعم البدل نہیں دیتے. دیکھو ابھی آپ کے کتنے گھر ٹوٹ گئے، ان کو کوئی دوسرا گھر ملا، لوگوں کی مارکیٹ تھوڑی گئی، بے روزگار کیے گئے، ان کو ملا. نعمت اللہ خان کے دور میں سبزی منڈی توڑا گیا، ان کو وہاں ٹرانسفر ہونے سے پہلے ہائی وے پہ سبزی منڈی بنا کے دی سب کو. پھر وہاں جا کر ان کو بسایا گیا، ان کا کاروبار الحمدللہ ڈسٹرب نہیں ہوا. اسی طرح لیاری ایکسپریس پہ ٹوٹا، گھر تھے، وہ گھر توڑنے سے پہلے آپ کو نعمت اللہ خان نے لیاری ایکسپریس والوں کے لیے الگ گھر بنا کے دیے، وہاں پر شفٹ کیا، پھر جا کے توڑا گیا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انکروچمنٹ ختم کرے، لیکن ایسے طریقے سے ختم کرے کہ ان لوگوں کا روزگار بھی متاثر نہ ہو اور ان کو الٹرنیٹ جگہ بھی مل جائے. کہ ابھی میٹرو بل کے جو حالات ہیں، اس کو کن اسٹریٹجیز کے ساتھ اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، کہ مسائل کا حل کیا بنے گا ان کا، کیا کہتے ہیں آپ، کیا رائے آپ کی؟ حل جماعت اسلامی جماعت اسلامی تو ہے لیکن پھر بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ میں نے جو پہلے بات کی کہ اس وقت مین ایشو پانی کا، پانی موجود ہے، صرف اس کے ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہے جس کی ڈسٹریبیوشن منصفانہ طریقے سے کیا جائے. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کام. میں نے 6 سے پہلے بولا کہ یہی موجود پانی جو 2.5-3 مہینے میں میٹرو کے لوگوں کو مل رہا ہے، بڑی بات نہیں کرتے، انشاءاللہ 18-20 دن میں وہ پانی میں دینا شروع کروں. اور پھر جب پیچھے سے انشاءاللہ کراچی کی ٹیم ہماری ساتھ ہوگی تو میں بڑی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ اس کراچی کو اور اس میٹرو کو دوبارہ نعمت اللہ خان کا دور ملے گا. میں نے پہلے بات کی کہ اس میں بہت سارے لوگ جو آپ کے ان علاقوں سے منتخب ہو کے گئے وہ بھی اس پانی کے کاروبار میں ملوث ہیں. یہ پانی کا کاروبار ہیروئن کی طرح ہے، اس سے بھی بڑھ کے اس میں پیسہ ہے. تو یہ کبھی بھی اپنا کاروبار، یہ جو کالا دھندا، یہ ختم نہیں کریں گے. اچھا سمد بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میٹرو وے کی طرف پانی کی لائن آ رہی تھی، سائڈ سے گزرتے ہوئے آ رہی تھی، تو وہ لائنیں لاکھ روپے، 10 لاکھ، 18-20 لاکھ تک کی وہ لائنیں وہ بکی ہیں. تو آپ کیا سمجھیں جب آپ اقتدار میں انشاءاللہ عزوجل، جب آپ عوام کی طاقت سے جب دوبارہ بااختیار ہوں گے تو کیا آپ ان لائنوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھو ایک ہماری 16 انچ لائن ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ورک کریں گے. وہ بھی انشاءاللہ 48 سے کنیکشن انشاءاللہ جوڑنے کی پوری کوشش ہوگی اور جوڑیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ جو آپ 10 انچی لائن کی بات کریں جو ابھی بینک سے لے کے اور پمپ تک پہنچی ہے، جس میں ابھی چورنگی تک بھرپور پانی ہے. اور یہ آپ کی بات بالکل بجا کہ ایک لائن 15 لاکھ روپے کی بکی، 15 لاکھ روپے کی. اب وہاں سے آتے ہوئے کتنی فیکٹریاں ہیں، تو ان فیکٹریوں کے لیے تو ایک بہترین موقع ہے. تو انشاءاللہ دیکھو جب چور ہوتا ہے نا، چور جتنا بھی بڑا ہو، جب پھر اس کے سامنے ایک با اختیار اور ایک ایماندار بندہ آ جائے، تو میں نے جیسے آپ کو بولا کہ میں نے بائی پاس لائن پہ 850 کنیکشن کاٹے اور لڑ جگڑ کر لوگوں سے لڑائیاں کی، جو اس کے کنیکشن تھے پورے 20 اور 50 بندوں کا گروپ آتا تھا. لیکن الحمدللہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا رہا، میں حق پر تھا، لائنیں کاٹی اور وہی پانی
جو راستے میں یہ پیتے تھے وہ میں نے میٹرو ریل کے لوگوں کو دینا شروع. تو یہ جو انشاءاللہ 10 انچی لائن ہے, انشاءاللہ یہ ان سے اپنا حق لینا مشکل کام ہی, اور انشاءاللہ اس پہ ورک کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں ہم دوبارہ یہ میٹرو ریل کے لوگوں کا حق ہے, اور میٹرو ریل کے لوگوں کو انشاءاللہ اس کا پانی ہم دیں گے انشاءاللہ. آخری ایک بات سے ہماری بات کا آج کا کنکلوژن کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا عوام کو اپنا حق لینے کے لیے با اختیار شخص کے پاس جانا چاہیے کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے, یا وہ حق ان تک خود ہی پہنچ جانا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو عوام اس کا حقدار ہے, چاہے پانی کے مسئلے ہو, سیوریج ہو, روڈوں کا ہو, یہ میرے خیال میں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک ایسا معافی اس پر مسلط ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے, میرٹ پہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں, اپنا حق لینے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا. آپ نے یا تو ایسے نمائندے کو چننا ہوگا جو آپ کے حق کے لیے ہمیشہ میدان میں کھڑی رہے اور آپ کے حق کے لیے لڑتے رہے. اور اگر آپ بار بار انہی لوگوں کو جو بار بار اس سندھ پر مسلط رہے, جو بار بار اس کراچی پر مسلط رہے, جنہوں نے اس کراچی کے اپنے مفاد کے لیے ایک ہو جاتے ہیں, جب عوام کی مفاد کی بات آتے ہیں تو یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. آپ ایم کیو ایم کی مثال لے لو, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کل تک لڑتی رہی, اور آج جب ان کا آپس کا مفاد آیا تو انہوں نے ضلع تقسیم کر دیے, ایک ہی بنیاد پر. جی ایک ہی ان کا موٹو یہی ہے کہ اپنے جیب بھرنے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ با اختیار لوگ اور ایماندار لوگ جب آئیں گے نا تو پھر انشاءاللہ عوام کو ان کا حق ان کے گھر پر ملے گا. جس طرح حالات جا رہے ہیں, ہمارا ملک تو ایک اسلامی ملک ہے, یہاں پر تمام چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عوام کو لڑانے والے بھی یہی لوگ ہیں, اس عوام کو ایک دوسرے سے نفرت دلانے والے بھی یہی لوگ ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول والا وہ حساب کتاب ہو رہا ہے. بالکل وہی حساب ہے. یہ وہاں آپس میں بیٹھے رہتے ہیں, گپ شپیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے سسٹم نظام. یقین کرے سراج الحق صاحب جب سینیٹر تھے تو ان سے میں نے یہی خود یہاں بیٹھے ہوئے یہی سنا تھا کہ وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گھوڑوں اور کتوں کی بات کرتے ہیں کہ میں نے یہاں گھوڑے اتنے کے لیے, عوام کی مفاد کی کوئی بات نہیں کرتا. آج آپ بلوچستان دیکھ لیں, ڈوب رہے. کہاں ہے گورنمنٹ, کیوں نہیں جا رہے؟ ایک سبی سے بچہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے اور وہ آ کے لسبیلا کے نہر سے ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظالم طبقہ پہ مسلط ہے, اور یہ ہم اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے, اس عوام نے جدوجہد کرنا ہے. اور اس ملک کا جو آپ کے خزانوں سے بھرا ہوا ملک ہے, یہ ملک اگر ایک اچھے ہاتھوں میں چلا جائے, ایماندار لوگوں کے پاس چلا جائے, تو میں یقین کرتا ہوں کہ یہ پاکستان دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے. چلیں سمد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ عز و جل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ کوشش کریں گے آپ سے ملاقات. انشاءاللہ. آپ کا بھی کامران بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ آپ کی ٹیم کا, سب کا شکریہ. بہت شکریہ.